کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. غلامی وہ ناسور ہے جس کا زہر صدیوں سے ایک مجبور اور لاچار انسان کو وحشتوں اور ہلاکتوں کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے گم کر چکا ہے. آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہ ناسور ظلم و بربریت بن کر پھوٹ نکلتا ہے. کہیں چھوٹی بچیوں کو گھر کی نوکرانی بنا کر غلامانہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور کہیں کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ قالین بنانے والی فیکٹری میں صبح سے شام تک محنت مزدوری کے نام پر غلامی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے. کہیں اینٹوں کے بھٹے پر کوئی مجبور و غریب خاندان چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت نسل در نسل قرض کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے. کہیں کم سن مجبور لڑکی کو غلام بنا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہیں کسی معصوم کلی کے جسم کو تار تار کر کے پیسہ کمایا جا رہا ہے. کہیں شادی کے نام پر معصوم لڑکی کو کسی ظالم کے ہاتھ زبردستی غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے، اور کہیں معاشی بدحالی کا شکار مجبور لوگ غلام بنا کر کسی دوسرے ملک میں ذلت اٹھانے کے لیے دھکیل دیے جاتے ہیں. مگر ایک اور طرح کی غلامی بھی ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، یعنی ہم خود ہی اپنے برے رویوں، عادتوں اور عیبوں کے غلام ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے خود کو غلامی کی یہ زنجیریں پہناتے ہیں. ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، مگر چھوڑیے اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھیے. کہیں ہم غصے، حسد، ضد، لالچ، ہرس، بغض، غیبت، جھوٹ، تکبر، نفرت، دشمنی، تعصب، ہٹ دھرمی، جادوگری، ناچ رنگ، حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، شراب نوشی، جوا بازی، رشوت خوری، اقربا پروری اور تفرقہ بازی کے غلام تو نہیں؟ معزز سامعین، غلامی خواہ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، انسان کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر ناکارہ بنا دیتی ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، آزادی کے چند پل غلامی کے 1000 پل سے اچھے ہیں. چلیے آئیے اب ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خدا کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال تو نہیں کیا؟ اگر خدا چاہتا تو انسان کی جگہ روبوٹ اور مشین بنا کر اپنا کام چلا لیتا، مگر مشینوں میں نہ تو سیرت و کردار، نہ روح و احساس، نہ ضمیر و خود آگاہی، نہ رشتے ناتوں کی پہچان و اہمیت، اور نہ ماضی، حال، مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روبوٹ اور مشین میں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی. کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں کہ ہم روبوٹ اور مشین نہیں ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آزادی سے اچھا برا چننے کا حق دیا. اس نے ہمیں اپنے احکامات، قوانین اور ضابطے دیے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کریں، مگر اس نے ہمیں یہ آزادی بھی دی کہ ہم اپنی مرضی سے ان کی پابندی اور تابعداری کریں یا نہیں. خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کر کے باغ عدن میں رکھا تو انہیں آزادی دی کہ اپنی مرضی سے تابعداری یا نافرما برداری چنیں. پیدائش کی الہامی کتاب میں لکھا ہے،
और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। मगर शैतान सांप के रूप में उनको बहकाने के लिए आया तो उसने हवा के दिल में शक और तजस्सुस का बीज बोया और कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। और यूं आदम और हवा ने अपनी मर्जी से खुदा की दी हुई आजादी को पामाल किया और खुद को और साथ हमें भी गुनाह की गुलामी में धकेल दिया। याद रहे कि जब हम अपने लिए अच्छा चुनते हैं तो उसके नताइज भी अच्छे होते हैं, और जब बुरा चुनते हैं तो उसके नताइज भी बुरे होते हैं। इसलिए पौलुस रसूल इल्हामी कलाम में कहता है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मगर इंसान जो खुदा का पुतला है खुद से अपनी बुरी रविश बदल ही नहीं सकता, क्योंकि गुनाह उसमें रचा बसा हुआ है। खा वो कितना ही नेकी का इरादा करे मगर फिर भी बदी उसे आ घेरती है। इसलिए पौलुस रसूल रोमियों के नाम अपने इल्हामी खत में कहता है, गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे मेरे अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कम बख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हम खुद से गुनाह की गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक खुदा हमें न छुड़ाए, और खुदा ने बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जब इंसान बाज ना आया तो खुदा अपने बेटे मसीह यस्सु की शक्ल में खुद दुनिया में आया ताकि हमें गुनाह की गुलामी और हलाकत से हमेशा के लिए नजात देकर आजादी और जिंदगी में लाए। आइए देखते हैं कि मसीह यस्सु ने इस बारे में क्या फरमाया। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मोज़ेज़, हम अपने अच्छे आमाल पर फख्र करके गुनाह की गुलामी से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वैसे भी कौन है जो हर वक्त अच्छे और नेक काम ही करता रहेगा और कभी भूले से भी खता और कसूर न करे। मसीह यीशु के सिवा ऐसी कोई हस्ती न थी, न है और न होगी जो गुनाह से बिल्कुल पाक हो। इसलिए मसीह यीशु ने यहूदियों को मुखातिब करते हुए दावे से कहा, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। आपने देखा कि यहूदी जो मसीह के दुश्मन थे वो भी उसमें कोई गुनाह साबित न कर सके,
وہ آخری وقت تک اس میں کوئی قصور یا گناہ تلاش کرتے رہے، مگر اسے ہر لحاظ سے بے گناہ پایا اور اسی لیے وہ ہمارا نجات دہندہ ٹھہرا۔ لہذا ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع کے سوا کوئی نام نہیں جو ہمیں گناہ کی غلامی سے نجات دے سکے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ گناہ کی غلامی سے آزادی اور نجات ہمیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم سچے دل سے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، اور پھر ذات پات، رنگ و نسل، امیری غریبی اور اسیری و غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور مسیح میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ پولس رسول ایک اور مقام پر کہتا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ ہمیں چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو مسیح یسوع کے وسیلے سے گناہ کی غلامی سے نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی میں آئیں۔ صرف غیر مسیحی نہیں بلکہ مسیحی بھی جو مسیحیت میں تو ہیں مگر افسوس کہ مسیح میں نہیں، عبادت خانوں میں پلتے بڑھتے اور کلیسیائی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لمبی لمبی متاثر کن دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر کبھی خدا کے پاک روح کو اپنے اندر کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، بلکہ نفرتوں، جھگڑوں اور تفرقوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں اور نہیں جانتے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی، آج آپ کے لیے گناہ کی غلامی یعنی موت کے بدن سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آنے کا ایک بیش قیمت موقع ہے۔ گھٹنوں کے بل گر جائیے، سچے دل سے اقرار کیجیے اور پکاریے، ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ خدا کا شکر ہو کہ وہی ہمارا چھڑانے والا، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مضبوط قلعہ اور ہمارا وہ حافظ و نگہبان ہے۔ جی ہاں، خدا ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔